بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، کل آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں عرض ہوئی تھی۔ بڑی پیار و محبت کے ساتھ بہت سے حضرات نے اس کو سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ یار غار اور یار مزار سسر رسول خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل ایمان کی کتنی گہری محبت اور تعلق ہے، کتنی عقیدت ہے، یقیناً ایمان کا اہم ترین جز اور حصہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا اور کیسی شخصیت تھی۔ چنانچہ جاہلیت کے ایام میں بھی مکے میں قریش کے اندر اعلیٰ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ایک مثالی انسان سمجھے جاتے تھے۔ آپ ان میں بڑے ہی دل عزیز، نہایت ہی با اخلاق تھے۔ لوگ آپس کے باہمی معاملات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا کرتے تھے، آپ سے فیصلے کرایا کرتے تھے اور آپ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی، کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ اس بات کا علم ہے سب کو کہ اس دور میں شراب عام تھا، اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھتے تھے۔ عام جس طرح پانی استعمال ہوتا ہے اسی طرح شراب استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ سلیم الفطرت، پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ قلب رکھنے والی شخصیت اس زمانے میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں فرمائی، بلکہ بتوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور بت پرستی بھی سرزد آپ سے نہیں ہوئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد انہیں بتوں کے پاس لے کر گئے اور کہا، دیکھو یہ ہمارے معبود ہیں، تم ان کی عبادت کرو۔ چنانچہ والد یہ کہہ کر چلے گئے تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، میں نے ایک بت کے قریب جا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ، تو اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا میرے پاس پہننے کو لباس نہیں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا، جس سے وہ چہرے کے بل نیچے گر گیا۔ چنانچہ یہ عملی طور پر شرک کی مذمت تھی، معبودان باطلہ کی مذمت تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ توحید پرست تھے۔ صدیق کا لقب کہاں ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں صدیق کا لقب ملا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کے بارے میں سنتے ہی فوراً تصدیق کر لی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے، تم اپنے ساتھی کی بات مانو گے؟
وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا، مکے واپس لوٹ آیا، اتنت اور آسمانوں کی سیر کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، انہوں نے واقعتاً ایسی بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل کی ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب تو یقیناً انہوں نے سچ کہا، سچ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس سے بھی دور کے معاملے میں کرتا ہوں کہ جب وہ آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور آسمان سے وحی ایک آن میں خبر نیچے پہنچ جاتی ہے، میں اس کو بھی تسلیم کر رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں صدیق کا خطاب حاصل ہوا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر کو صدیق کے لقب ہی سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ احد پہاڑ تم مت ہلو، ثابت رہو، اس لیے کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا شمار کون کر سکتا ہے؟ بعض کا تذکرہ تو آپ سن رہے ہیں اور کتابیں بری ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا لقب بھی عطا فرمایا، جہنم کی آگ سے آزاد کردہ۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، ابشر فانت عتیق اللہ من النار، خوشخبری ہو، بشارت ہو صدیق، آپ پر تو جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ آپ کا نام خطاب جیسے صدیق ہے ایسے عتیق بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کو ان کے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی۔ ان میں تو سر فہرست سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ دوستو، اتنی عظمتوں والا، شان والا، رفتوں والا، بلندیوں والا محبوب رسول، محبوب خدا، محبوب امت اور ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد بلندیوں کو چھونے والا ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کے بارے میں زبان غلط استعمال کرنے والے، میں ان سے تو یہی گزارش کروں گا کہ اپنی تباہی اور ہلاکت سے بچو، آخرت میں جہنم کی دہکتی آگ سے بچو، اور نہ اپنی نسلوں کو تباہ کرو، نہ اپنے آپ کو تباہ کرو۔ دنیا میں بھی تمہاری شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، کسی گستاخ صدیق اکبر کی شکل کو دیکھیں، بگڑی ہوئی دنیا میں بھی شکلیں، اور آخرت میں تو تمہارا جو انجام ہوگا تو وہ تو پوری انسانیت دیکھے گی۔ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہیں کیوں بغض ہے صدیق اکبر سے؟ تمہیں کیوں بغض ہے عمر فاروق سے؟ تمہیں کیوں بغض ہے عثمان غنی سے؟ اور تم تو حضرت علی سے بھی بغض رکھتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کے امام صدیق اکبر ہیں، حضرت علی کے امام عمر فاروق ہیں، حضرت علی کے امام عثمان غنی ہیں۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفاء سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے ناموں پر صدیق اکبر حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ایمان کا دعوے کرنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، کیوں جہنم کی آگ بن رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم صحابہ جن کا تذکرہ جنت کی خوشخبری دی، چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، سعید ابن زید جنت میں، ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں۔ انشاءاللہ کل بھی اسی حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔